جی ویڈیو دیکھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک چینل کو سبسکرائب کریں لازمی. ہم نے 2 لاکھ کا ٹارگٹ مکمل کرنا ہے، وہ لازمی کریں، لازمی دوستوں سے بھی کروائیں. قانونی ٹی وی، تیرا ٹی وی، میرا ٹی وی، قانونی ٹی وی، قانونی ٹی وی. اور پریس کارڈ ہمارا قانونی ٹی وی کا بنائیں. آپ جرنلسٹ بنے، ہمارے ساتھ صحافی بنے. اور اس کے علاوہ قانونی مشورے آپ نے ہمارے ساتھ کرنے ہیں، پاکستان میں یا انگلستان میں کہیں بھی آپ ہمارے ساتھ آ کے مشورے کریں. اور اس کے علاوہ گروپ لائف انشورنس کا کیس ابھی نہیں لگے گا، جب لگے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے، یہ والا. اور اس کے علاوہ جناب علی رشتے ناتوں کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس حوالے سے بھی آپ اپنے بچوں کے، بیٹیوں بیٹوں کے سی وی ہمارے صرف قانونی ٹی وی کے ممبران وہ بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب دوستوں کے نام. سب سے پہلے نام میں ویسے لوں گا ہمارے ثاقب کھرل صاحب کا. ثاقب کھرل صاحب سے جس دن میں آیا ہوں نا، اس سے دوسرے دن ہی انہوں نے مجھے یہ ملکہ کا محل ونڈسر کیسل وہ دکھایا ہے. بڑا خوبصورت تھا، مجھے بڑا مزہ آیا ہے وہ ونڈسر کیسل، ٹھیک ہے. اور اب یہ نام بھی دیکھیں. السلام علیکم. جی میں ادھر ایک کافی ہاؤس میں بیٹھا ہوں، تو آواز میری تھوڑی سی مدھم آئے گی، تو اس کے لیے معذرت ہوں. لیکن ویڈیو کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے کہا آپ کو ذرا تازہ ترین خبریں بھی بتا دیں، ٹھیک ہے. آج سیچرڈے ہے اینڈ سیچرڈے از فرینڈز ڈے. پہلے چند دوستوں کا نام لیتے ہیں. چودھری سعید اللہ مدبر نیب صدر ہیں برطانیہ کے، مسلم لیگ نون اوورسیز کے، ٹھیک ہے سر جی. اور ان کے ساتھ ہیں چودھری سکندر نواز، وہ لنکا شائر کے جناب پریزیڈنٹ ہیں. اور ان کے ساتھ ہی جناب نبیل بٹ صاحب ہیں جو مانچسٹر کے صدر ہیں. اور شاہد وحید صاحب جو ہے وہ سولر انرجی کمپنی کے ہیں. تو یہ سارے ہمارے مسلم لیگ نون کے دوست ہیں، ساتھی ہیں. تو ہم آپس میں ملتے بھی رہتے ہیں، گپ شپ بھی رہتی ہے. اور اس کے علاوہ جناب علی اگر میں ادھر لندن سے ہی شروع کروں، جس دن کا میں آیا ہوں، تو منصور علی خان صاحب جو میرے بڑے بھائی ہیں، آپ نے کئی دفعہ نام سنا ہے ان کا، تو ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب نذیر صاحب، انہوں نے مجھے سینٹرل لندن کی سیر کروائی ہے، ان کو سلام پیش کرتا ہوں. غلام حسین صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. اور خالد علی بھائی عرف خالد، یا خالد عرف علی بھائی، ان کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ ہمارے جو دوست ہیں نا، جو ادھر مجھے سیریں وغیرہ کروا رہے ہیں، تو بہت سارے ہیں. ہمارے الیاس مغل صاحب ہیں سولیسٹر. اور ہمارے دوست جو ہے سفیان زیب صاحب ہیں، ہارلو کے رہنے والے، ان کو سلام ہے. انتظار گیلانی صاحب سلاؤ میں ہوتے ہیں، ان کو سلام ہے. عاقب خان کو سلام ہے سلاؤ میں. اور بارسا جی بہت دوست ہیں. فیضان صاحب، ان کے ساتھ ڈاکٹر شاہ زیب وہ ہے جناب. اور نوید چیمہ صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں بڑے اچھے کھانے وانے کھلائے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سلام ہے. فصیح شاہ بخاری ایڈوکیٹ صاحب، ان کا جناب ڈیرہ وسدہ پہ الفرٹ کے اوپر، ان کو سلام ہے. اور جو دوست یاد آتے جائیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ نام بتاتا جاؤں گا، ٹھیک ہے. تو اچھا جی سر جی، صورتحال یہ ہے، ابھی ایک رپورٹ ہوئی ہے، ابھی ٹی وی کے اوپر رپورٹ ہوئی ہے، میں حیران ہو گیا ہوں. دیکھیں یہ کتے بلیوں کا ماحول جو ہے نا، ادھر امریکہ، برطانیہ، یورپ ادھر ہے، ٹھیک ہے. کتنے کتے ہیں، کتنے بلیاں لوگوں نے رکھے ہوئے تھے. جس پارک میں جائے وہاں کتے ہی کتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے صرف سندھ میں بڑے ہوش و ربا انکشافات ہیں، اس کی اوپر بات کرنا ضروری ہے. صرف سندھ میں ایک سال میں کتنے واقعات ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے؟
آپ حیران ہو جائیں گے. میں پہلے سمجھ رہا تھا 1000 2000 3000 4000 نہیں 40,000 سندھ میں جناب واقعات ہوئے ہیں کتے کے کاٹنے کے. اور اس میں سے کتنے بندے فوت ہوئے؟ 10 بندے مار گئے. سندھ کا تو یہ حال ہے سر جی. اب ہم کس سے شکوہ کریں؟ وہ کہتے ہیں ڈیسوں سندھ نہ ڈیسوں. ہر چیز میں وہ سندھ ہم سے پیچھے ہے. سڑکوں کا تو آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے نا. عام چیزوں میں بھی سندھ بہت پیچھے ہے. یہ لوگ نوٹ کریں جو آج کل گلگت بلتستان میں کمپین چل رہی ہے تو اتفاق سے دونوں چیزوں میں مقابلہ ہو رہا ہے کہ جی آپ کراچی گلگت بلتستان کو کراچی بنانا چاہتے ہیں یا آپ لاہور بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ والا مقابلہ ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کراچی کون بننا چاہتا ہے سچ؟ کیا برے حالات ہیں کراچی کے تو بلکہ ایک آج کل واقعہ بھی آج وہ بڑا ویڈیو وائرل ہوئی ہے لاکھوں میں. وہ ایک بزرگ ہے جس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے معمولی سی بات پہ اور خود تھانے گیا ہے اور کہا کہ میں نے جی وہ مار دی ہے، ہمارا لین دین کا مسئلہ تھا، اس کو اتنا لائٹ طریقے سے کر رہے ہیں. پہلے تو میں یقین نہیں ہوا لیکن بعد میں بہرحال سندھ کے حالات بہت برے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا ہمیں امید ہے کہ وہ ووٹ دیں گے لاہور کو. باقی تو مقابلے جی کے پی کے تو بالکل ہی برباد ہو گیا. بلوچستان کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. جو بڑی 3 پارٹیاں ہیں، ایک کے پی کے میں ہے، ایک بلوچستان میں ہے، ایک سندھ میں ہے. تو سندھ کو ووٹ نہ دیں اور پنجاب کو ووٹ دیں. ٹھیک ہے، اس سے جو ہے آپ کی بھلائی ہے. اور مرکز کے پاس آپ کو پتہ سارے فنڈ ہوتے ہیں. جو صوبائی لیول پہ جتنے کام ہوتے ہیں نا وہ مرکز میں جس کی حکومت ہوتی ہے عقل مندی یہی ہوتی ہے اور ہمیشہ ہوتا ہی ایسے ہے. یہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں جو الیکشن ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ سے جو مرکز میں پارٹی ہوتی ہے اس کو وہ ووٹ دیتے ہیں تاکہ ان کو فنڈ میں کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ ان کا ہوتا ہے. اس لیے جو ابھی الیکشن ہونے والے ہیں چند گھنٹے باقی ہیں، آپ شیر کو ووٹ دیں. وتو شیر وتو، آلو شیر آلو. ٹھیک ہے، اس کو ووٹ دیں. اور سر جی میں کمپین کے حوالے سے نا کیپٹن صفدر کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. سعد رفیق گئے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. پروفیسر حسن اقبال صاحب، دستگیر صاحب، میاں نواز شریف صاحب. لیکن جس سادہ طریقے سے کمپین کی ہے نا کیپٹن صفدر نے، قسم سے لاجواب ہے. کیپٹن صفدر کے پاس بڑا عہدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے وہ کتنے نواز شریف کے قریب ہے، داماد ہیں. انہوں نے کہا جی کہ جس نے بھی کرپشن کی ہے پاکستان میں، جس نے بھی، اس کے اوپر اللہ کے عذاب آئے. یہ بڑی ہمت والی بات ہوتی ہے ایسی دعا کرنا. یہ دعا اس نے کروائی ہے. ٹھیک ہے، تو کیپٹن صفدر کی تعریف بنتی ہے. اس نے بڑی کمپین کی ہے اور مریم نواز کی کمی محسوس نہیں ہوئی ہمیں کیپٹن صفدر کی وجہ سے. ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کا جو رزلٹ ہے، میں نے آپ سے رائے پوچھی تھی تو کوئی 18 کہہ رہا ہے، کوئی 16 کہہ رہا ہے، کوئی 20 کہہ رہا ہے. میں نے خود 18 سے 20 کا کہا ہے. کوئی 15 سے 20 کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ ہے. آپ کو سب سے پہلے ہم قانونی ٹی وی پہ بریکنگ نیوز دیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ وتو شیر وتو، ایک باری پھر شیر، یہ آئے گا. اچھا جی، کشمیر کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ کشمیر کے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے اوپر پابندی لگ گئی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے تجاوز کر رہے ہیں.
جمہوریت یا جمہوری حکومت کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ جناب علی تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ جیت کے آئیں تو جو مرضی آئین میں تبدیلی کریں، ڈنڈے سوٹے سے نہیں، آپ ڈنڈا لے کے آ جائیں، عوام لے کے آ جائیں۔ میں نے صبح آپ کو مثال دی ہے کہ اگر میں کہوں جی بجلی کا بل نہیں دینے اور مفت بجلی ہوگی، نکلو باہر، تو لوگ نکلیں گے نا، تو غلطی تو میری ہوگی نا کہ میں ان کو غلط طریقے سے گائیڈ کر رہا ہوں۔ تو یہ ایکشن کمیٹی کے انتظامات غلط ہیں، اور وہ اگر پاکستان کے خلاف بھی سوچتے ہیں تو ایک بندے نے آج مجھے میسج کر کے کہا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے افغانیوں کے اوپر رحم کر کے ان کی خدمت کر کے ان کے لیے ہم نے کیا ہے اور پھر افغانی ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، تو یہ کشمیر کا سین بھی ایسے ہی لگ رہا ہے۔ ہم نے انڈیا سے کتنی جنگیں لڑی ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ کشمیر۔ انڈیا اور انڈیا کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ کشمیر ہے نا، ہم کشمیری بھائیوں کے لیے لڑے ہیں، اپنے لیے لڑے ہیں، تو ان کو احترام کرنا چاہیے۔ پاکستان کی ساری پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ جناب علی جو یہ اسے کیا کہتے ہیں 12 سیٹیں ہیں یہ بحال رکھنی چاہیے، اور یہ ضروری ہیں مہاجرین کے لیے۔ اس سے اگر یہ ختم کر دی گئیں تو اس سے انڈیا کو تقویت پہنچے گی، اور اس سازش کے پیچھے انڈیا ہی ہے، نو ڈاؤٹ انڈیا ہے، لیکن ہمارے بندوں کو تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے نا۔ وہ تو اس سازش میں نہ آئے، وہ اس کے اوپر تو کوئی احتجاج نہیں کر رہے کہ 19 اگست 19 میں انہوں نے جو دفعہ 35 اور 270 کی شکیں اڑا کے رکھ دی ہیں اور اس کو انڈیا کا حصہ بنا دیا ہے جموں کشمیر کو، تو اس کے اوپر ان کا بنتا ہے احتجاج۔ بجلی یہ مفت لے رہے ہیں، اور یہ مفت لے رہے ہیں تو یہ کوئی ہمارے کسی کے جیب میں سے نہیں جا رہی، یہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا مفت بجلی دے رہی ہے، یہ بوجھ ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب اگلی خبر ساجی چوندی خبر ہے وہ کہ ایران نے 7 ڈرون حملے کیے ہیں کویت کے اوپر اور بحرین کے اوپر، کیونکہ وہاں سے حملے آئے ہیں، تو انہوں نے امریکہ کہتا ہے جی کہ میں نے زیادہ تر کو روک لیا ہے، تو وہ اپنا نقصان نہیں بتائے گا، اپنا نقصان، ان کے بڑے نقصان ہوئے ہیں انڈیا کے، تو یہ امریکہ کے تو جناب علی کوئی بڑے جہاز گرے ہیں سر، لیکن ہمارا میڈیا نہیں بتاتا۔ اور آج جو ہے پھر آج یہ میں 6 تاریخ کی بات کر رہا ہوں، آج جو ہے پھر محسن نقوی صاحب ایران جا رہے ہیں۔ ویسے اس دفعہ سر جی مجھے امید ہے کہ ایران وہ کامیابی کے ساتھ لوٹیں گے، ٹھیک ہے، کامیابی کے ساتھ لوٹیں گے اور معاہدہ ہو جائے گا، امید ہے معاہدہ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بجٹ کا اجلاس بھی منظور ہو رہا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی بجٹ میں جو جتنی سہولتیں حکومت دے سکتی ہے دے گی۔ یہ پیٹرول وغیرہ ڈیزل وغیرہ یہ سارے جو سستے کر رہے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے، آپ بات یہ صحیح ہے کہ شہباز شریف اگر یہ ایسی باتیں کرتا ہے نا تو وہ سینے پہ پتھر رکھتا ہے، جس کے لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیا کرے؟ اس کو تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ IMF سے جان چھڑاؤ، ٹھیک؟ تو باقی یہ ہماری انٹرٹینمنٹ بھی دیکھیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں سر جی یہ میں فری کافی پی رہا ہوں، اور اکیلا ہوں تو فری کیسے ہے بتاؤں آپ کو؟ یہ فری ایسے ہوتی ہے کہ آپ اگر ان سے 5 کافیاں پئیں نا 5 تو 6ٹی فری ہوتی ہے، تو ہر روز ان سے میں 1 کافی پیتا رہا ہوں، تو آج والی کافی جو ہے نا یہ میری فری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ کیسی لگ رہی ہے؟ مزے کی ہے نا، بڑا کپ ہے بڑا۔ یہ ٹیسٹ پیری تھے اسی جناب بیٹھے تھے کھا رہے ہیں۔ علی صاحب بڑا تعارف ہو گیا ہے قانونی ٹی وی تے۔ دوست ہیں لحاظ مغل ایڈوکیٹ صاحب، ان کے آج گھر کا ناشتہ جناب کھا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی، یہ دیکھیں
आ जाए आ जाए।